بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے علم کی روشنی، مدارس کا نصاب تعلیم اور عظیم خدمات۔ سب سے پہلے علم کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ خواتین و حضرات، انسان نے جب سے شعور کی آنکھیں کھولی ہیں، علم کی اہمیت مسلم رہی ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات پر حضرت انسان کی برتری علم کی وجہ سے ہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی پہلی وحی کی ابتدا اقرأ کے لفظ سے فرما کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو زیور علم سے آراستہ ہونے کا پیغام دیا، اور بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد کی آیات سے اس علم کے متعلق وضاحت بھی فرما دی کہ اصل علم وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنے حقیقی خالق مالک رازق کو پہچانے، جس نے ایک ناپاک قطرے سے حضرت انسان کو ایک خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا۔ غرض یہ ہے کہ پہلی وحی سے اللہ تعالی نے انسان کو یہ تعلیم دی کہ علم کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد مولا حقیقی کو مان کر رب چاہے زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح نون والقلم وما یسطرون میں اللہ تعالی نے قلم کی قسم کھا کر لکھنے پڑھنے کی خاص اہمیت کو رہتی دنیا تک واضح کر دیا۔ والقلم میں قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور وما یسطرون سے وہ فیصلے مراد ہیں جو فرشتے لکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل علم وہ ہے جو تقدیر پر ایمان کی تعلیم دیتا ہو، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث اور ان دونوں علوم سے ماخوذ علوم میں ہی تقدیر پر ایمان لانے کی تعلیمات ملتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مذکورہ آیت کے ابتدائی حصے اور اس سے قبل آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا کافر شخص اس مومن کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے اور آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر یہ دنیاوی و فانی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد آنے والی آیات میں اللہ تعالی نے فرمایا، قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے ایمان والے بندوں اپنے رب سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ جاننے والے کی نہ جاننے والے پر فضیلت اس وقت ہوگی جبکہ جاننے والا اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کے درجوں کو بلند کرے گا۔ معلوم ہوا کہ علم اسی صورت میں باعث عزت و رفعت ہے جبکہ جاننے والا ایمان کی عظیم دولت سے مالا مال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو
تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے جلدی نہ کیا کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں ترقی عطا فرما۔ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کو ہر وقت علم میں ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے، خواہ وہ علم کی بلندیوں پر پہنچ جائے۔ وہیں یہ رہنمائی بھی ملی کہ قرآن و حدیث اور ان دونوں سے ماخوذ علم ہی اصل علم ہے۔ علم کی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام کے متعلق یہ اعلان فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام سے اب تک جتنی بھی مشہور و معروف تفسیریں تحریر کی گئی ہیں ان میں تحریر ہے کہ اس مذکور آیت میں علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو اللہ کے کلام کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ جل جلالہ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں اور ذات باری سے خوف و خشیت رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسی علم سے دونوں جہاں میں بلند و اعلیٰ مقام ملے گا جس کے ذریعے اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ظاہر یہ کیفیت قرآن و حدیث اور ان دونوں علوم سے ماخوذ علم سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، جس طرح باری تعالی نے علم اور علماء کی خاص فضیلت اپنے پاک کلام میں ذکر فرمائی ہے، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کی خاص اہمیت و فضیلت کو بار بار ذکر فرمایا ہے۔ میں صرف ایک حدیث پیش کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص طلب علم کی راہ میں چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو لوگ جب کبھی کسی خانے خدا میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کریں اور اس کے درس و تدریس میں مشغول ہوں تو ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر مگر جامع کلام میں فرمایا کہ علم اسی وقت قابل قدر و باعث رحمت ہوگا جبکہ وہ جاننے والے کو جنت تک پہنچانے والا ہو۔ اس کے بعد قرآنی حلقوں کا ذکر فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اصل علم وہ ہے جو قرآنی تعلیمات پر مشتمل ہو۔ خواتین و حضرات، انسان 3 ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، اور دوسرا ذریعہ عقل، اور تیسرا ذریعہ وحی ہے۔ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں جبکہ بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے آتا ہوتا ہے۔ حواس اور عقل کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان ہوتے ہیں، لیکن وحی کے ذریعے حاصل شدہ علم میں غلطی کے امکان بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ علم خالق کائنات کی جانب سے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو پہنچتا ہے۔ غرض وحی الہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اسے اس کی زندگی سے متعلق ان سوالات کے جواب مہیا کرتا ہے جو عقل و حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ یعنی صرف عقل اور مشاہدہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے وحی الہی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ چونکہ وحی عقل اور مشاہدے سے بڑھ کر علم ہے، لہذا ضروری نہیں کہ وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہو سکے۔
اسلام نے پہلے دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والے علم کے حصول سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان علوم کو بھی حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، مگر ان دونوں ذرائع سے حاصل ہونے والا علم یقینی نہیں، بلکہ اس میں غلطیوں کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ وحی یعنی قرآن و حدیث کا علم یقینی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ علوم قرآن و سنت سب سے اعلیٰ علم ہے، لیکن ہمیں حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان نے ہر دور میں تعلیم کے ہر میدان میں اپنا پرچم بلند رکھا ہے، اس کے ہر گوشے کو اپنی ناقابل فراموش خدمات سے منور کیا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو بھی ترک کر دیا اور حواس خمسہ و عقل کے ذریعے حاصل ہونے والے علوم میں بھی بہت پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کریں، جس کے لیے ہمیں اپنا رشتہ قرآن و حدیث سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ کر دیگر علوم میں بھی سبقت حاصل کرنی ہوگی۔ خواتین و حضرات، آئیے سب سے پہلے ان مساجد و مدارس، دینی اداروں و خانقاہوں و تربیت گاہوں اور قضا و فتویٰ کی خدمات کرنے والے اداروں کی بات کرتے ہیں جو اپنی دینی خدمات میں مصروف ہیں اور ملت اسلامیہ کی رہبری و رہنمائی کا فریضہ بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ مدارس کے قیام کی ابتدا 4 صدی ہجری کے آخر سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم کے اہتمام کا سلسلہ عہد نبوی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ دار ارقم، درسگاہ مسجد قباء، مسجد نبوی اور اصحاب صفہ کے چبوترے میں تعلیم و تربیت کی مصروفیات اس کے واضح ثبوت ہیں۔ 4 و 5ویں صدی ہجری کی معروف دینی درسگاہوں میں مصر کا جامعہ ازہر، اصفہان کا مدرسہ ابو بکر الاصفہانی، نیشا پور کا مدرسہ ابو اسحاق الاسفرائینی اور بغداد کا مدرسہ نظامیہ شامل ہے۔ غرض ہے کہ مدارس کی تاریخ و تاسیس کی کڑی عہد رسالت سے جا کر ملتی ہے، اور مدارس میں پڑھائی جانے والی کتب حدیث کی سند کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں یعنی مالابار میں عرب تاجروں کی نوآبادیات میں مساجد کا قیام و دینی تعلیم کے اہتمام کا سلسلہ 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہو چکا تھا، لیکن بر صغیر میں مدارس کا قیام 2 صدی ہجری یعنی 8ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ جہاں تک شمال ہند میں مدارس کے داغ بیل پڑنے کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا ترکوں کی فتوحات کے زمانے میں ہو گئی تھی، مگر 1206 عیسوی میں جب دہلی میں مسلم حکومت قائم ہوئی تو دہلی کے علاوہ دوسرے شہروں، قصبوں و دیہاتوں کی کثیر تعداد میں مکاتب و مدارس قائم ہوئے۔ مدارس کے قیام کا بنیادی مقصد کتاب و سنت اور ان سے ماخوذ علوم و فنون کی تعلیم و تعلم، توضیح و تشریح، تعمیل و اتباع، تبلیغ و دعوت کے ساتھ ایسے رجال کار پیدا کرنا ہے جو اس تسلسل کو قائم و جاری رکھ سکیں۔ نیز انسانوں کی دنیاوی زندگی کی رہنمائی کے ساتھ ایسی کوشش کرنا ہے کہ ہر انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اب آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈالیں کہ مدارس میں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس میں یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں: علم تجوید،
تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، میراث، عقائد، نحو، صرف، منطق، فلسفہ، بلاغت اور زمانے کی ضرورت کے مطابق بعض دیگر علوم۔ خواتین و حضرات، وقتاً فوقتاً مدارس کے نصاب میں تبدیلی کی بات اٹھتی رہتی ہے۔ اس پر غور و خوض کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مدارس میں نصاب کی تبدیلی کے لیے عموماً 3 موقف سامنے آتے ہیں۔ ایک موقف ان حضرات کا ہے جو اس نصاب کو موجودہ زمانے میں بیکار سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خیال ہے کہ مدارس کے نصاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں عصری علوم اس حد تک شامل کیے جائیں کہ مدارس کے فضلاء کالج اور یونیورسٹی کے فارغین کے ساتھ مل کر قدم سے قدم ملا کر دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تگودو میں لگ جائیں۔ یہ عموماً وہ حضرات ہیں جنہوں نے مدارس میں نہ تو باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہی مدارس کے نصاب سے بخوبی واقف ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ حضرات 1 یا 2% طلبہ جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر کر رہے ہیں، مگر 98 یا 99% بچے جو عصری تعلیم کے شعبوں میں ہیں ان کی دینی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس نصاب میں ادنا سی تبدیلی بھی گوارا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جو لوگ تبدیلیوں کا مشورہ دیتے ہیں ان کی رائے پر بھی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہی نقطے نظر غلط ہیں۔ پہلا اس لیے کہ مدارس کی تعلیم کا بنیادی مقصد علوم قرآن و سنت کی ترویج، اشاعت اور حفاظت ہے، نیز امت محمدیہ کی دنیاوی زندگی میں رہنمائی کے ساتھ اس بات کی کوشش و فکر کرنا ہے کہ امت محمدیہ کا ہر فرد اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کرے۔ اخروی زندگی کو نظر انداز کر کے ڈاکٹر یا انجینئر یا ڈیزائنر بنانا مدارس کے قیام کا مقصد نہیں۔ جس طرح دنیاوی تعلیم میں بھی انجینئرنگ کرنے والے طالب علم کو میڈیکل کی تعلیم نہیں دی جاتی، وکالت کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم کو نقشہ بنانا نہیں سکھایا جاتا، چونکہ میدان مختلف ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی تعلیم میں تخصص کرنے والے طالب علم کو انگریزی و حساب و سائنس وغیرہ کے سبجیکٹ ضمناً ہی پڑھائے جا سکتے ہیں۔ دوسرا طبقہ بھی غلط سوچ رکھتا ہے، کیونکہ مدارس کے بنیادی مقصد یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم پر قائم رہتے ہوئے زمانے کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کے مطابق بعض علوم کا حذف و اضافہ کیا جانا چاہیے۔ ان دونوں نقطۂ نظر کے درمیان ایک معتدل نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ مدارس اسلامیہ کو موجودہ رائٹ نظام کے تحت ہی چلنا چاہیے، یعنی علوم قرآن و سنت کو ہی بنیادی طور پر پڑھایا جائے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہذا قرآن و حدیث کی وہی کتابیں پڑھائی جائیں جن کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ سینکڑوں سالوں سے جاری ہے، مگر تفسیر قرآن، شرح حدیث اور فقہ وغیرہ پر کچھ کتابیں دور حاضر کے اسلوب پر اثر و نو مرتب کر کے شامل کی جائیں، نیز نحو و صرف و عربی ادب و بلاغت پر آسان و مختصر کتابیں تحریر کی جائیں، منطق اور فلسفے جیسے علوم کی بعض کتابوں کو حذف کر کے انگریزی حساب اور کمپیوٹر جیسی جدید علوم پر مشتمل کچھ کتابیں نصاب میں شامل کی جائیں۔ غرض ہے کہ علوم کتاب و سنت کی بالادستی کو قائم رکھتے ہوئے تقاضے وقت کے مناسب
بعض علوم و فنون کا اضافہ کر لیا جائے، لیکن مدارس کے نصاب میں اس نوعیت کی تبدیلی نہ کی جائے کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے، جیسے کہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اس طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمرہ کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اسی طرح مشہور و معروف عالم دین علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم کو یہ صاف کہنا ہے کہ عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت آج ہے، کل جب ہندوستان کی دوسری شکل ہوگی اس سے بڑھ کر ان کی ضرورت ہوگی۔ وہ ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے۔ لوگ آج کل عہدوں اور ملازمتوں کے پھیر اور ارباب اقتدار کی چاپلوسی میں لگے ہوں گے، اور یہی دیوانے ملا آج کی طرح کل بھی ہوشیار ہوں گے۔ اس لیے یہ مدرسے جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کا سنبھالنا اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فرض ہے۔ خواتین و حضرات، مدارس اسلامیہ کی درجنوں خدمات ہیں، یہاں صرف 1 درجن خدمات پیش۔ قرآن و حدیث کی خدمت میں مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ بر صغیر میں قرآن و حدیث کی مختلف طریقوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ خدمات انجام دینے میں انہی مدارس اسلامیہ کا رول ہے، اور یہ وہ شرف ہے جو کسی اور ادارے کو نصیب نہیں ہوا۔ اگر یہ کہا جائے کہ بر صغیر میں مدارس اسلامیہ کے وجود کے بغیر علوم قرآن و حدیث کا فروغ ناممکن تھا تو بالکل مبالغہ نہ ہوگا۔ نمبر 2، انہی مدارس کے فارغین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی دور اندیشی اور بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے مسلمانوں کی عصری تعلیم کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ چنانچہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ہی نے رکھی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کی نشو و نما میں اہم رول ادا کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کی عظیم خدمات کو تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء ہیں جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی بلکہ ان کو عصری تعلیم سے بھی آراستہ کرنے کے لیے غیر سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو قائم کیا۔ عصر حاضر میں مفکر ملت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم نے رحمانی اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ یہ ادارہ روز اول سے ہی اپنے عزائم و مقاصد کی طرف کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ چنانچہ بے شمار طلبہ اس ادارے سے استفادہ کر کے اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کی خدمات تعلیم سے ادنا سی واقفیت رکھنے والے شخص سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نمبر 3،
مدارس کا ایک خاص امتیاز ہے کہ اس نے اپنا فیض پہنچانے میں کسی خاص طبقے یا کسی خاص جماعت کو دوسرے طبقے یا جماعت پر فوقیت نہیں دی، بلکہ اس نے اپنے دروازے امیر و غریب سب کے لیے یکساں طور پر کھلے رکھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غریبوں میں تعلیم کو عام کرنے میں سب سے بڑا کردار مدارسی کا ہے۔ چنانچہ اگر سروے کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ آج اسکولوں کی بنسبت مدارس میں غریب طلبہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نمبر 4، دیہی علاقوں میں تعلیم و تعلم کا جتنا مدارس میں تعلیم و تعلم کا نظم جتنا مدارس نے کیا ہے اتنا کسی دوسرے سرکاری یا غیر سرکاری اداروں نے نہیں کیا۔ مدارس کے فارغین نے اسلامی تعلیم کو عام کرنے، مسلمانوں سے جہالت کو دور کرنے اور مسلم گھرانوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے نہ صرف بڑے شہروں یا قصبوں پر توجہ دی ہے بلکہ گاؤں اور دیہاتوں کا بھی رخ کیا ہے تاکہ کوئی بھی گوشہ علم دین سے خالی نہ رہ جائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال اور یو پی کے بعض علاقوں میں مدارس میں غیر مسلم بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 5، اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں مدارس نے بھرپور حصہ لے کر اردو زبان کی خاموش خدمت کی ہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مدارس و مکاتب کی تعداد لاکھوں میں ہے اور ان کا ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ اسلامیات کا بڑا سرمایہ اردو زبان میں ہے، بلکہ اردو زبان میں سب سے زیادہ کتابیں اسلامیات کی ہیں۔ نمبر 6، ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی مدرسوں کا اہم کردار سامنے آتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جن مسلمانوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ان میں سے ایک بڑی تعداد مدارس کے فضلاء کی تھی۔ نمبر 7، بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں مدارس کے زیر انتظام دارالقضاء اور دارالافتاء قائم کیے گئے ہیں، جہاں مسلمانوں کے عائلی مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کیے جاتے ہیں۔ دارالافتاء کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ عدالتوں اور کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے سے بچ گئے۔ اس کے ساتھ دوسرا اہم فائدہ اصحاب معاملہ کو یہ ہوا کہ کسی معاوضے کے بغیر دارالافتاء کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل جلد حل ہو گئے۔ نمبر 8، ہر قوم کی ایک تہذیب ہوتی ہے اور یہ تہذیب ہی اس قوم کی شناخت اور اس کے وجود کا سبب ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ نے مسلمانوں کی اسلامی تہذیب و تمدن پر قائم رہنے کی نہ صرف تلقین کی ہے بلکہ عمل کر کے اس کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج عالمی سطح پر دشمنان اسلام کا مقصد ہے کہ اسلامی تہذیب کو ختم کر کے مسلمانوں پر اپنی تہذیب تھوپ دیں۔ مدارس اسلامیہ اور علماء کرام ان کے مقصد کی تکمیل میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، لہذا دشمنان اسلام مدارس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نمبر 9، دنیا کے اطراف و اکناف میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ناموں سے چلنے والی جماعتوں اور تنظیموں میں بھی مدارس کا اہم رول ہے۔ آج مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تعلیمی سطح پر خدمت انجام دینے والی تنظیموں کی سرپرستی زیادہ تر فضلاء مدارسی کر رہے ہیں۔ نمبر 10، تعلیم کے ساتھ ساتھ نوجوان طلبہ کی تربیت اور ان کی اصلاح میں مدارس کا رول اہم ہے۔ چنانچہ مدارس میں فجر کے وقت جاگنے سے لے کر عشاء کے بعد سونے تک
سبھی طلبہ کے لیے کھانے پینے، پڑھنے لکھنے، کھیلنے کودنے اور دیگر ضروری امور کی پابندی نہایت منظم طریقے سے کرائی جاتی ہے۔ شریعت کی تعلیم کے مطابق ان کی تربیت اور ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو معاشرت کے اصول و آداب بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد گھر اور سماج میں ایک باوقار اور مثالی زندگی گزار سکیں۔ نمبر 11، مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ اس قدر جامع ہوتا ہے کہ اس کو مزید سمجھنے کے لیے طلبہ کو الگ سے ٹیوشن کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اگر درس کے دوران کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو طلبہ بعد میں بھی بغیر کسی معاوضے کے اساتذہ سے بآسانی رجوع کر لیتے ہیں۔ نمبر 12، بر صغیر میں قائم مدارس و مکاتب میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزگار سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ کم تنخواہ کے باوجود قناعت کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، غرضے کے علماء کرام نے مساجد و مدارس و مکاتب کے ذریعے بچے کی ولادت کے وقت کان میں اذان دینے سے لے کر نماز جنازہ پڑھنے تک امت مسلمہ کی دینی و تعلیمی و سماجی رہنمائی کے لیے ایسی خدمات پیش کی ہیں کہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں مل سکتا جو ان خدمات سے مستفیض نہ ہوا ہو۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام نے عصری علوم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ آج جو طلبہ عصری درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد دین سے بے بہرا لوگوں کی ہوتی ہے، اور ایک قابل لحاظ تعداد تو دین سے بیزار لوگوں کی ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری علماء کرام پر بھی عائد ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج بھی مسلم سماج پر علماء کی جو گرفت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مساجد کا نظام علماء کے ہاتھ میں، مدارس کی بہار ان کے دم سے ہی قائم ہے۔ بہت سی دینی جماعتوں اور تنظیموں میں وہ قبلہ نما کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ماڈرن ایجوکیشن اور ٹیکنیکل تعلیم کی طرف انہوں نے خاطر خواہ توجہ نہیں کی۔ لہذا علماء اکرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود آگے بڑھ کر عصری تعلیم کے ایسے ادارے قائم کریں جن میں بنیادی دینی تعلیم نصاب میں داخل کی جائے اور پوری اہمیت اور توجہ کے ساتھ طلبہ کی دینی تعلیم و تربیت کا نظم کیا جائے تاکہ دیندار ڈاکٹر، دیندار انجینئر، دیندار وکیل بن کر مختلف شعبوں میں اسلامی فکر و عمل کی ترجمانی کریں۔ مسلمانوں کے زیر اہتمام یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ دینی تعلیم و تربیت کو صرف نام کے لیے نہ رکھا جائے کہ نہ اساتذہ اہمیت دیں اور نہ طلبہ و طالبات، بلکہ شرعی ذمہ داری سمجھ کر ان کی دینی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ بھی دی جائے۔ بچوں کے والدین اور سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کا انتخاب ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عصری علوم کے ساتھ قرآن و حدیث کو پڑھنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن و حدیث کے احکام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ